بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک شام کے ایک بزرگ جن کا لقب اللہ کا دوست تھا، آبادی سے نکل کر بیابانوں میں آباد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی یاد کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا۔ ان کی دنیا سے یہ بے رغبتی ان کی مقبولیت کا باعث بن گئی، اور لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے لیے دعا کرواتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نیک بندہ جس علاقے میں رہتا تھا، وہاں کا جاگیردار بڑا ظالم اور سنگ دل تھا۔ وہ جاگیردار ہر کسی کا حق مارتا اور غریبوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ اس جاگیردار سے ہر کوئی نالاں تھا۔ ایک دن اس جاگیردار کے دل میں نہ جانے کیا آئی، وہ بھی ان بزرگ کی زیارت کے لیے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ نہایت نرم ہوتا تھا، مگر جب وہ جاگیردار آیا تو انہوں نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس جاگیردار نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو وہ کہنے لگا، آپ نے میری جانب نظر نہیں کی؟ کیا میں اس سلوک کا مستحق نہیں ہوں جو آپ دیگر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ بزرگ نے جب اس جاگیردار کی بات سنی تو کہا کہ تو اس احسن سلوک کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ تو اللہ عز و جل کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے اور ان کا حق مارتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی پریشانی میں پریشان ہونے والا ہوں اور ان کے دکھ درد کا ساتھی ہوں، پس تو میرے دوستوں کا دشمن ہے، پھر تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ حاصل کلام حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی اپنا دوست بنانے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کسی کا حق مارنے اور کسی پر ظلم و ستم کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے جن کے متعلق آخرت میں نہایت سختی سے سوال کیا جائے گا۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔